یہ جو بلند ترین عمارتیں دبئی کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اس شان و شوکت کا آج سے 50 سال پہلے ایسا سوچنا بھی دیوانے کا خواب لگتا تھا۔ پھر آخر دبئی کے رولر نے ایک ریگستان سے اسے ایک جدید ترین شہر میں کیسے تبدیل کیا؟ آئیے جانتے ہیں ایم ایس انفو کی اس ویڈیو میں۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی شخص ہے، وہ ہے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مخدوم۔ انہوں نے دبئی کو نمبر 1 بنانے کے لیے ہر وہ کام کیا جو دبئی کی سرزمین پر کرنا ناممکن تھا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے شیخ سعید بن مخدوم کے یورپ جانے کے بعد، جب وہ یورپ کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ سے بہت متاثر ہوئے۔ تب انہوں نے دبئی کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنانے کی ٹھانی، جس کے لیے انہوں نے دبئی پورٹ کو اور بڑا کیا، جس سے دبئی کی ٹریڈ میں اضافہ ہوا۔ پھر سال 1966 میں دبئی میں تیل دریافت ہوا۔ یہ خبر شیخ راشد بن سعید ال مخدوم کے لیے اچھی خبر تھی، لیکن اس کے ساتھ انہیں ایک بری خبر بھی ملی کہ دبئی کا تیل زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہے گا۔ اس کا حل شیخ نے یہ نکالا کہ تیل کی آمدنی کو بھی دبئی کے انفراسٹرکچر اور ایئرپورٹ وغیرہ پر لگانا شروع کر دیا۔ تیل ملنے کے 2 سال بعد دبئی کو برٹشرز سے آزادی مل گئی۔ پھر آتا ہے سال 1971، جب 7 ریاستوں نے مل کر متحدہ عرب امارات کو تشکیل دیا۔ دبئی کی کامیابی کی ایک وجہ اس کی لوکیشن بھی ہے۔ دبئی پرشین گلف اور گلف آف عمان کے بیچ میں ہے۔ اسی چیز کو سمجھتے ہوئے سال 1972 میں شیخ راشد نے پورٹ راشد بنوائی، جس سے دبئی میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ گئی۔ اس کامیابی کے بعد سال 1979 میں مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی جبل علی پورٹ بنوائی گئی، جس کو شیخ راشد نے ٹیکس فری بنا دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دبئی کی جی ڈی پی کا 24% صرف اسی پورٹ کی بدولت حاصل ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد شیخ نے ایئر لائن انڈسٹری پر فوکس کیا، جس کے لیے انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن سے جہاز اور ٹریننگ لینی شروع کی۔ جس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے 1980s کی، جب یورپ اور امریکہ سے آنے والی تمام فلائٹ ریفیولنگ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر رکتی تھی۔ اس کو دبئی کے حق میں کرنے کے لیے شیخ نے ایئر لائن کو ٹیکس فری بنا دیا۔ اس کے علاوہ ایئر لائن کو سبسڈیز بھی دی، جس کی وجہ سے فلائی ایمریٹس دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں سے ایک بن گئی۔ اب دبئی کے ٹورازم انڈسٹری کی گروتھ کی اگر بات کریں تو اس کی شروعات بھی شیخ راشد بن سعید ال مخدوم نے کی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا پتہ تھا جب پورٹ پر آمد و رفت بڑھ جاتی ہے تو فورنرز کی آمد بھی بڑھتی ہے۔ اس آمد و رفت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے انہوں نے دبئی میں فورنرز کے لیے نرم قانون بنائے۔ جبکہ دبئی ایک اسلامی ریاست ہے، پھر بھی فورنرز کے فروغ کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ دنیا بھر کے ٹورازم کو دبئی میں لانے کے لیے دبئی میں 7 اسٹار ہوٹل برج ال عرب بنایا، دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ بنائی، اور کوسٹ لائن کو بڑھانے کے لیے پام جمیرہ اور ورلڈ آئلینڈ جیسے آئلینڈ بنائے۔ دبئی کے حکمران واقعی میں ہوشیار اور دور اندیش ہیں، جنہوں نے دبئی کو ایک ریگستان سے ایک عالمی شہر بنا دیا۔